الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا۔ یہ ڈبلین جو اینڈ پہ آ رہی ہے یہ ختم کر دے ساتھی آواز ہو۔ اس احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے بندگی کی شکل میں مانگا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور یہ مالک نے خود کہا ہے کہ زندگی اور موت دی ہی اس لیے ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ معاملے کے اندر حسن یہ باقی مخلوقات کی نسبت انسان کا خاصہ ہے۔ اگر معاملے میں حسن ہے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اگر نہیں تو فکر کرنی چاہیے۔ میرے بزرگوار محترم شیخ صاحب نے جو باتیں کی ہیں حقیقت پہ مبنی ہیں۔ میری وضاحت کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں ویسے بھی یہ میڈیا کا دور ہے، وضاحتوں کے ساتھ اپنے اپنے مطلب کے کلپ کاٹ کے بات کا بتنگڑ بنتا ہے، لہٰذا میں اپنی گفتگو میں محتاط ہوتا ہوں۔ زندگی میں جب بھی کسی سے وعدہ کیا ہے تو 100 مرتبہ سوچ کے کیا ہے، ساتھی جو ٹائم لیتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور اس لیے کیا ہے کہ پہنچنا ہے۔ باقی میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ بندہ تدبیریں بناتا ہے، تقدیر کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے، اور غالب تقدیر نے آنا ہوتا ہے۔ ایک میرا اختیار تھا، ایک میرے رب کا اختیار تھا۔ والخیر فی ما اختارہ اللہ، اچھا وہ ہے جو رب نے چنا۔ کانفرنس کا ریکارڈ نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا، اگر نہ ٹوٹتا تو انسان میں ایک عجیب سی کیف پیدا ہو جاتی ہے کہ میں ایسے، یہ ریکارڈ تو میرے رب نے جناب خالد بن ولید کے بھی توڑوا دیا۔ یہی تو اللہ کی توحید ہے، اور یہی بات جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی تھی، عرفت ربی بفسق العزائم۔ میرے فیصلے بڑے دو ٹوک ہوتے تھے اور بڑے پختہ ہوتے تھے، لیکن علی کا فیصلہ دب جاتا تھا جب اللہ کا فیصلہ تھا۔ انسان ہے، شیخ پہلے ہی بتا چکے ہیں، آپ لوگوں کو بھی پتا ہے، لیکن عام لوگ جب دل کرے چھٹی کر لیں، رہ لیں، ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا۔ 4 بچے فوت ہوئے، ہر بچے کی مرتبہ خود فون کر کے، میری عادت ہے میں بتا دیتا ہوں، اور میں اس کی بھی اطلاع پہلے کر چکا تھا۔ 4 بچوں کے لاشیں ہاتھ پہ ہے، قبر میں اتارنے سے پہلے میں نے اطلاع کی، مگر لوگوں نے مانا نہیں ہے۔ جس دن ماں جی کی چارپائی گھر سے اٹھ رہی تھی، اس دن بھی پاک پتن کے مضافات میں جلسہ تھا، اور مجھے جواب کچھ جو ملا تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے صفائیاں، یہ چیزیں چھوڑ دی۔ ایسے بھی دن آئے تھے کہ ساری زندگی تربیت کرتے گزر گئی، مگر ہم سمجھا نہ سکے۔
کہ میں آل پاکستان کانفرنس میں جا کے لوگوں کے رویوں کی وجہ سے کہ وہ ہمیں فرشتہ سمجھتے ہیں، میں اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دوں کہ جتنی خدمت ہو گئی اللہ قبول کر لے، مزید میں افورڈ نہیں کرتا، کیونکہ حقوق اللہ تو شاید اللہ معاف کر دے، حقوق العباد کی جو ڈیوٹی لگی ہے بڑا ہونے کے ناطے وہ میرے ذمہ ہے۔ ایف آئی سی میں والد محترم ہیں، مجاہد ہاسپٹل میں والدہ ہیں، میاں ٹرسٹ میں اہلیہ ہیں، عزیز فاطمہ ہاسپٹل میں بیٹا ہے، اور میں یہ چیزیں شو نہیں کرتا۔ مجھے آج بھی جاگتے ہوئے 4 راتیں ہو گئی ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اب نمبر بند ہوتا۔ صفائی کوئی نہیں ہے، انسان ہے بس۔ لوگ جا کے سو جاتے ہیں علماء کرام، میں نے بچوں کو چھوڑنے کے بعد پھر کالج بھی کھڑے ہونا ہوتا ہے، کلاسز ہیں، پھر واپسی ہے، بچوں کو لینا ہے، دیگر معاملات ہیں۔ رات 1 بجے کانفرنس سے فارغ ہونے کے بعد ایک پنچایت تھی، معاملہ تھا، گھر ٹوٹا ہوا تھا، بکھر رہا تھا، صبح تلک اسی سیٹنگ میں رہے، پھر لگاتار سفر ڈرائیو۔ میں آنا چاہ رہا تھا، میرے 6 پروگرام تھے اور سب کو ہی کہا، اور تھی بھی چھٹی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس طبیعت نے ساتھ نہیں دیا، ہمت نہیں پڑی، میں نہیں آ سکا۔ عذر آپ نے قبول کیا، اللہ جزا دے۔ باقی کانفرنس داغدار نہیں ہوئی، شیخ صاحب باوقار ہے، اور میری سوچ یہ ہے آج کا مسلمان، یہ میرا عنوان ہے تو گزارش کر دوں، کاش کہ آج کے مسلمان میں محبوب کی سنت والا طریقہ پوری طرح آ جاتا تو نہ آپ پریشان ہوتے نہ میں۔ وہ کیا تھا؟ آپ ایک علاقے میں کسی ایک امام اور خطیب کی تشکیل فرما دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ علاقہ تیرا ہے۔ لوگوں کی خوشی، لوگوں کی غمی، دکھ درد، ان کے جنازے، ان کے نکاح، ان کے ولیمے، جتنا بھی اوڑھنا بچھونا تھا وہ اس علاقے کی ہستی کے نام ہوتا تھا، جیسا کہ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عرب کے شہزادے کو محبوب نے مدینہ بھیجا تھا۔ اس سنت بھرے طریقے پہ کاش کہ امت مسلمہ اور آج کا مسلمان آ جائے تو بڑے چھوٹے مولوی کی تفریق ختم ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم 2 چسکوں پہ لگے ہیں، ایک علمی کہ علمی گفتگو سننی ہے، اور دوسرا کہ اپنا مقامی، ہر انسان کی زبان ہوتی ہے، زبان کا لب و لہجہ ہوتا ہے، اس کی مٹھاس ہوتی ہے، اس میں ایک ترنم ہوتا ہے، یہ برا نہیں ہے۔ لوگ اس کو گائکی کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، کیونکہ اس میں اگر داؤد علیہ السلام کا لحن تسلیم شدہ ہے تو ہر قوم کا اپنا لحن ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اصل ہماری مجبوری ہے کہ پنجاب والے سندھ جا رہے ہیں، سندھ والے پنجاب آ رہے ہیں، اب پورا سال ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے جناب، ہر مہینے میں 2-4 ٹائم کراچی اندرون سندھ دے دیں، پشاور دے دیں، بیرون ملک دے دیں۔ میرا ایک فیصلہ تھا کہ میں نے اپنے ملک میں کام کرنا ہے، میں نے باہر نہیں جانا، اللہ کا شکر ہے کرتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، کراچی جانے کی ٹکٹ، آنے کا ٹکٹ، ایئرپورٹ جانے کے خرچے، واپسی کے معاملات، وہاں کے ایک خطیب اگر 1 لاکھ میں پڑ گیا اور بعد میں کہنا جناب اتنے میں پڑا ہے، تو آپ کو کہا کس نے؟ کیا کراچی کے عالم عالم نہیں؟ پنجاب کے عالم اہل علم وہ اہل علم نہیں ہے؟ لاہور والے لاہور سنبھال لیتے، قصور والے قصور سنبھال لیتے، یہی تو ڈیوٹی تھی، یہی تشکیل تھی۔ کیا خیال ہے؟ اوچ شریف سے بابا بلا آیا تھا نا، تشکیل ہی ہوئی تھی۔ کتنی دفعہ جا کے بائیں شائیں ادھر ادھر جا کے وہ کرتے رہے، ایک ڈیرا لگایا۔ حق تو یہی تھا کہ اس علاقے کا سب کچھ جو ہے وہ مولانا صادق رحمانی صاحب ہوتا ہے، یہ سادی آواز میں بولے
یہ جوش میں بولے، یہ ترنم میں بولے، یہ خراب گلے کے ساتھ آہستہ بولے، دلیل ہوتے، سند ہوتے، یہ تو اصل چیز تھی، یہ نہیں ہم رکھ سکتے۔ اس وجہ سے گن کے 20-25 بڑی مشکل سے اسٹیج کے خطیب ہیں، اور ضلع کتنے ہیں؟ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ میں 2 دن سے زیادہ ہفتے میں نہیں جاؤں گا، لیکن کہنا، بار بار فون کرنا، مطالبے کرنا، اور پھر وہی ہوتا ہے، ایک رات میں پھر 3، اور الزام پھر بھی ہم ہی پہ ہوتا ہے، یہ نہ اتنے بھی ٹائم دیتا، اتنے بھی دیتا، لیکن یہ کیسے ہوا ہے یہ دنیا نہیں جانتی۔ خیر، اللہ معاف کرے، دل ٹوٹے، لیکن بیمار تھا۔ حضرات، میں دلی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے شیخ کے گلے کو بغیر آپریشن کے صحیح صحت اور عافیت کے ساتھ نوازے، اور جب تک رب نے زندگی لکھی ہے یہ بولتا رہے۔ اس کے بعد آج کے مسلمان کو میں 2 پہلوؤں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، یا ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو بھائیو، ایک ہوا چلی ہے کہ جو خود کو مسلمان کہے تم نے اسے نہیں مانا۔ ہمارے علاقے میں ہے، آپ کا پتہ نہیں، اور یہ روش بڑی پرانی ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم دین حنیف پہ ہیں، ہم دلیل پہ ہیں۔ نصرانیوں کے پاس کوئی پروف، کوئی دلیل نہیں، اور نصرانی بھی یہی کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، یہ کہتے تھے ہم جائیں گے، دوسرے نہیں جائیں گے۔ یہی معاملہ آج کے مسلمان کا ہے، جہاں سے میں بنیادی طور پہ آغاز کر رہا ہوں۔ ہر مسلمان خوش ہے کہ میں جنتی ہوں، دوسرے جہنمی، ایسے ہے۔ اسی پہ تقریریں ہیں، اسی پہ فرقے ہیں، اسی کے اوپر سارے مباحثے اور مناظرے ہیں۔ تو بھائیو، آپ کان کھول کے اصلاح فرما لیجئے، دل سے اس حقیقت کو تسلیم کر لیجئے، تیرے رب نے قیامت کے دن تیرے فرقے کا نام پوچھ کے سوال کرنا ہی نہیں۔ نہ قبر میں یہ سوال رکھا ہے، نہ نشر میں، نہ حشر میں۔ وہاں جو تجھ سے پوچھا جانا ہے وہ آج کے مسلمان کے پاس اگر ہے، کوئی بھی ہو، میری طرف سے دلی مبارکباد۔ اگر نہیں ہے تو میں بھی ہوں، تو میں اپنے ساتھ بھی اظہار افسوس کرتا ہوں، اتنی زندگی گزر گئی اور ابھی تک میں سدھر نہیں سکا، تو پھر میں کب سوچوں گا؟ پہلی بات فائنل ہو گئی کہ سبھی کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان بنا پھرتا ہے نا، مسلمان نہیں ہے، کافر ہمیں مسلمان سمجھ کے مار رہا ہے، اور مسلمان مجھے کافر کہہ کے مار رہا ہے۔ یہ آج کے مسلمان کی پہلی پریشانی ہے، کافر مسلمان سمجھتا ہے اور مسلمان مجھے کافر مانتا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے، ابھی یہ دن گزر رہے ہیں تو یہ جملے ہم نے سنے کہ میلاد کا منکر کافر ہے، اور اشارے کر کر کے کہا گیا کہ آپ انکار کرتے ہیں، لہذا۔ اور یہ بھی جملے آپ نے سنے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور بعد میں خوش ہوتے ہیں سوا بھی انواع۔ ٹھیک ہے، اور وہابیوں کے پاس ایک ہی جواب ہے، مشرکاں دیا گلاں دا کیڑا اعتبار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس کو غیر مقلد کہہ کے بہت بڑا ثواب کما لیا، یہ کہتا ہے کہ مقلد بھی ہوئی عقل کوئی نہیں ہوتی، اسی کی کہنا۔ یوں لگے ہوئے ہیں آپس میں، جو کام تھا وہ نہیں کیا، آسمان سے آواز آئی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، خود کو مومن کہنے والوں تم تو مومن بنو۔ یہ نقطہ سمجھنا، آپ کو میں مومن نہیں مان رہا، کوئی بات نہیں، آپ خود تو مومن کہتے ہیں، میں اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں مومن کہلواتا ہے تو مومن بن،
اگر میں مومن تھا اور نامی کلامی تھا، نام کی حد تک تھا، اللہ نے کہا عملی طور پہ بھی بند، یا ایھا الذین آمنوا آمنو۔ اللہ یہ آمنو کیا ہے؟ کہا اپنی زندگی کو کامیابی کے عوامل دے دو۔ جو بندہ عامل سے محروم ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ عامل بتاؤں کیا ہے؟ آج کی کانفرنس کا عامل کیا ہے؟ عنصر کیا ہے؟ عامل یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، عوام تک بھلائی اور خیر اور دین کی دعوت پہنچ جائے۔ یہ سوچ تھی، عامل تھا، پھر حرکت ہوئی، ٹائم لیے گئے، اشتہار چھپے، انتظامات کیے گئے، ساؤنڈ آیا، مووی والے آئے، لوگ اکٹھے ہوئے، کھانے بنے، دیگر معاملات ہوئے۔ یہ سارے عناصر ہیں۔ عامل پیچھے کیا ہے؟ اللہ کے دین کی ترویج، تبلیغ اور لوگوں کی اصلاح۔ یہ نقطہ کار فرما تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیج کے جو عوامل رکھے ہیں وہ 6 ہیں، زندگی کے عوامل، اور مسلمان ان 6 سے تھوڑا تھوڑا خالی ہے۔ کتنا کتنا ہے وہ آپ خود چیک کر لیں گے، خود چیک کر لیں گے۔ دوجے نو چیک کرنا ہوئے تو پاور کی نہیں ہے تو باں پھڑ کے ویکھیں گے، میری باں پھڑ گئی، یا پنجے لڑا لیتے تھے کہ دیکھ لیتے تھے کہ انگلیاں پہلے کدیاں مڑ دی ہیں۔ یا ہمارا پنجابی جو جٹ جفا مشہور تھا نا، لاکے چ پاؤنا تے پا کے تے چک لینا تھا، کہنا کی حال ہے، جدو بولن لگنا تھوڑا گھٹ دینا تو منہ نکلنی۔ یا بجلی والے کے پاس ٹیسٹر ہوتا ہے، وہ چیک کرتا ہے کرنٹ ہے کتنا ہے۔ بی بی چائے بناتے بناتے ہاتھ پہ لگا کے میٹھا چیک کرتی ہے، ہر چیز چیک ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں چیک ہوتا تو ہم سے اپنا ایمان چیک نہیں ہوتا، عوامل چیک نہیں ہوتے۔ عوامل میں پہلا عامل ہے کہ میں مسلمان کیوں بنوں، میں مومن کیوں بنوں، میں نمازی کیوں بنوں، میں روزے دار کیوں بنوں، میں حج کی طرف اتنا پیسہ لگا کے کیوں جاؤں، میں حقوق اللہ حقوق العباد کو پورا کیوں کروں۔ سوال تو بنتا ہے نا بھائی کیوں کروں؟ میں کاروبار چھوڑ کے جلسے میں کیوں آؤں، میں مدرسے میں کیوں بیٹھوں، میری زندگی کے بکھیرے ہی بڑے ہیں، یہ کس لیے کروں؟ جواب آیا، پانی کیوں پیتے۔ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میرے اساتذہ تشریف فرما ہیں، ٹیچرز ہیں، بچے ہیں۔ امتحان میں ایک سوال آتا ہے 10 نمبر کا ہوتا ہے، اکثر بچوں کو 3 نمبر ملتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز کی فضیلت، اہمیت اور ضرورت پہ نوٹ لکھیں۔ فضیلت، اہمیت اور فضیلت۔ آج کا مسلمان اس عنوان کو سمجھ ہی نہیں سکا، طالب علم کہاں سے سمجھتا؟ اور میں نے تقریباً مارکنگ کرتے ہوئے 70 سے زیادہ اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ یہ سوال ہے اور بچے نے 2 پیج لکھے ہیں، اس کو کتنے نمبر دوں؟ نہیں دے دے بابا سارے، لیکن اس کے نمبر 3 بن گئے۔ لکھا اس نے بہت ہے، آیتیں بھی لکھی ہیں، حوالے بھی لکھے ہیں، سیاق بھی لکھا ہے، سباق بھی لکھا ہے، بڑی باتیں کی ہے اس نے، لیکن فرق نہیں سمجھ سکا۔ جب فرق ہی سمجھنا ہو، سبزی لین پہ جو تو تسی کہو لوکی لے کے ہونی ہے، لوکی ملتی ہی تھوڑے تے او چک لے آگے کدو، تے فرق ہے نا لوکی تے کدو چ۔ ادرک دی جگہ تے کچھ اور لے آگے، پونا دھنیا ہوئے تے پودینہ لے آئے، تے ماں تو بولے گی نا، تے بھاویں بندہ بھی ہوئے نمبر نہیں لگن لگا، چپ کر کے بوڑھی نے کہہ دینا وہی رہ گئی۔ لیکن مسلمانوں پہ کشادہ ہے راہیں، جو دل میں آئے کریں۔ پہلے یہ نقطہ سمجھ لیں، انشاءاللہ آدھا موضوع ویسے ہی حل ہو جائے گا۔ بھائیو، فضیلت کا لفظ فضل سے ہے، فضل بچی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، فضول اسی سے، جو بچ گیا سائیڈ پہ کر دیا، یہ بچا ہوا ہے۔ جب ہم کہیں گے کہ امت محمدیہ کی فضیلت کیا ہے، یا جب ہم کہیں گے تو قرآن کی فضیلت کیا ہے، تو جواب ایک ہی ہے کہ
اللہ نے ہر نبی کی امت کے لیے کوئی نہ کوئی کلام ریکارڈ کروایا، کتابی شکل میں بھیجا یا اتارا یا تکلیم کی بات کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کی۔ امت محمدیہ کے لیے کیا بچا؟ اللہ نے زبور کو، تورات کو، انجیل کو، صحیفوں کو زمین پہ اتارا، لیکن جو امت محمدیہ کے لیے بچایا وہ قرآن ہے۔ یہ اس کی فضیلت کہ اللہ کے پاس ہمارے لیے کیا بچا، اللہ نے ہمارے لیے کیا رکھا۔ دوسری مثال سے سمجھے، مٹھائی کا ڈبہ آیا ہے، 5 پوت نے، 4 تیاں نے، 4 تیاں بھی نے تے 4 پتر بھی موجود نے، 5واں نہیں تے ماں پتہ کی کر دی، جڑے ہے نے انہوں نے ایک لڈو پڑا کے باقی کہندی وہ جڑا نہیں ہے نا یہ ڈبے چ رکھ دو۔ یہ کہتے ہیں فضیلت کہ جیڑا کول نہیں وہ اینا خیال ہے، سانو ایک تے وہ 3۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالی نے امت مسلمہ کو کس فضیلت سے نوازا، آپ نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ سب کو سارے انبیاء مل گئے، ہمارے حصے میں جو بچا وہ آمنہ کا لال بچا۔ یہ ہے فضیلت، اتنی کافی۔ دوسرے نمبر پہ اہمیت۔ اہمیت کا لفظ ہم سے ہے، ہم ارادے کو کہتے ہیں۔ ہم بیٹھے بیٹھے کئی دفعہ تسی نوٹ کیتا ہونا کہ اسٹوڈنٹ کلاس چ استاد نو کہندا استاد جی پانی پیا، پانی پیا۔ یہ جو پانی پینے کا ارادہ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے؟ وائی؟ اس لیے کہ پیچھے عامل کار فرما ہے پیاس لگی ہوئی ہے، اندر جو سینسر لگا ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ کچھ بھیج اندر خشکی ہے، مال مٹیریل کھانا کھایا ہوا ہے، ناشتہ کیا ہوا ہے، اندر جو ہے ہنڈیا گرم ہے، کچھ ٹھنڈا دے، پانی دے، ضرورت ہو رہی ہے۔ اہمیت ہم اور ارادے سے ہے، کسی چیز کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرنا اہمیت ہوتی ہے۔ مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جہنم نہیں چھوئے گی۔ مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ رب راضی ہو جائے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ قیامت کا سب سے بڑا گفٹ یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ اگر رب راضی ہو گیا تو پھر سب مل جائے۔ باقی رہ گیا ضرورت۔ مسلمان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کا لفظ ضرر سے ہے۔ ضرر نقصان کو کہتے ہیں کہ اگر میں نے پانی نہ پیا ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی، میں نے پانی نہ پیا مسائل بن جائیں گے، پانی نہ پیا جلد خراب ہو جائے گی، پانی نہ پیا اندرونی نظام خراب ہو جائے گا۔ گاڑی کا انجن چل رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے، سوئی ہیٹ والی تان گئی ہے تو پھر بھی ڈرائیور پانی نہ پاوے، ریساں دیتی جاوے، انجن نے تسیز ہونا نا۔ یہ ہے ضرورت، یہ ہے ضرر سے۔ اگر مسلمان نہ بنے نقصان کیا ہوگا، مسلمان بنے فائدہ کیا ہوگا؟ امت محمدیہ والے مسلمان بنے تو فضیلت کیا ہے، رتبہ کیا ہے؟ سارے انبیاء ایک طرف، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ایک طرف۔ ان فضیلت اہمیت تے ضرورت دی کوئی سمجھ آئی؟ یہ 3 نمبر دا سوال سی، یعنی ایک سوال چ 3 جوز سن۔ ہن میرے کاکے نے کی کیتا، انہیں ساری فضیلت 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 فضیلت، شان 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 یہ لکھ کے ٹورایا۔ اہمیت پہ بھی بات نہیں کی، ضرورت پہ بھی بات نہیں کی کہ نقصان کیا ہوگا اگر یہ نہ کیا۔ تو یہ 3 چیزیں لے کے آج میں اپنے ٹاپک میں چلنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنی فضیلت، دنیا مانے یا نہ مانے، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تیرا دعویٰ ہے اور یہی تیرا ایڈمیشن ہے، تو نے قبول کر لیا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کر کے اللہ میرے کلمے کی لاج رکھنے والا مجھ کو بنا، وگرنہ بڑی ساری دنیا اس وقت کلمے کی لاج نہیں رکھ پا رہے۔ بابا جی عبدالصمد ہوندے سی انو آنے والے، اللہ انہاں دی قبر نو منور فرمائے۔ کہندے سی ہر بندے دا اپنا کلمہ ہوندا ہے، اتو اتو لا الہ وچوں ہور سلام۔ کہندے ہوندے سی کہ ایک بندہ یہ بھی کلمہ پڑھدا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی تگڑی مرغی کا اللہ۔ صبح صبح دکان کھول کے دکاندار کا اپنا کلمہ ہے، وکیل کا اپنا کلمہ ہے،
जज का अपना कलमा है, मौलवी साहब का अपना कलमा है, आमिर का अपना कलमा है, नजूमी का अपना कलमा है। लोगों तेरे रब ने जो तुझको कलमा दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका विरद भी किया कर, जिक्र भी किया कर, फख्र भी किया कर, आजिज़ी भी रखा कर, और अल्लाह के सामने इसको बतौर एजाज भी पेश किया कर। ये छोटी चीज नहीं, क़यामत के दिन रब कहेगा ला दुनिया में से क्या बचा, फजीलत बचने को कहेगा अल्लाह कुछ भी नहीं बचे, ही कुछ नहीं। बच्चे ने जेबा कट लिया, कैंची नाल कट के कमीज लाती सी, पजामा सुथन भी ला ली सी, अल्लाह फट्टे ते पाया सने, मंजे ते भी नहीं, ते मंजा भी मसीतों आंदा सने, ते वो भी मोड़ के लै गया सी। मेरे को तो कुछ नहीं बचा, वो कुछ कीता ही कोई कमाया ही दुनिया ते भेजा सी, बाहर गया से खाली ब्रीफ केस लेके आ गया, मैले कपड़े लेके, कहंदा अल्लाह वाकई कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने कहना नहीं, तेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। कागज का एडा पीस ना एक उड़दा उड़ांदा, कहना जरा अल्लाह ने इन्हू चेट नू देखो इहदे च की है। जिंदगी च किते एक दफा सिद्ध के दिल नाल इस बंदे ने पढ़िया सी ला इलाहा, लिखा हुआ है, मीजान में डाल दिया गया है। एक साइड पे जिंदगी भर के गुनाह है, तेरे रब ने इस कलमे को ये फजीलत दी है, ये एजाज दिया है, उम्मत मुहम्मदिया का फर्ज है, ये चिट रखी गई है, तराजू बैठ गया है, गुनाह ऊपर चले गए हैं, अल्लाह ने मुआफ कर दिया है। अल्लाह पे उम्मीद रखा कर, बंदे नहीं करते, अल्लाह ने कर दे, बंदे नहीं करते, अल्लाह ने कर देना। अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखा करे, अना इंद ज़न्नि अब्दिन बी, लेकिन बंदा आजकल गुमान चंगा नहीं रखता। उन्हें सुनाइए ना पुलिस राती गल्ला, लै मौलवी ने लगन नहीं देना, थोड़ी कोई डराने वाली बात कर ले, ये मौलाना का नाम रख देता है, मौलाना तूफानी, मौलाना बिजली। आपको पता होना चाहिए मेरे पैगंबर का पहला वसफ ये था, जब भी जिक्र आया अल्लाह ताला ने उनको बशीर भी कहा है, नजीर भी कहा। और जब अल्लाह ने पहला आर्डर दिया था तो क्या था, कुम फअन्दिर या अय्युहल मुद्दस्सिर, कुम, अल्लाह ने पहले ये नहीं किया उठ के उन्हें खुशखबरियां दो कि मैं तुम्हारे लिए जन्नत तैयार की है, खाने लगे ने, ते बस तकरीर मुक लैन दो, ते तुसी आओ ते तुहानू देना नहीं खाना। हां जी, ये नहीं अल्लाह ने दिया, कहा महबूब कुम फअन्दिर, इनको डराओ। डराना पहले होता है, ब्याह करने तो पहले कितना डराते लोग, की ख्याल डराते ने ना, हत्ता के छड़ा इत्थे तक कह देता जी ब्याह दा ये हाल है ते अल्लाह वास्ते मैनू रहन दो, मैं छड़ा ही चाहिए। महबूब इनको डराओ, इनको डराओ, जहन्नम का बताओ, आग के अलाव दिखाओ, आपको जहन्नम दिखाई गई है, इनको आगे पहुंचाओ। महबूब ने कहा लोगों सुनो, मा रअयतु मिस्ल नारी व नाम हारिहा, मेरे रब ने मुझे जहन्नम दिखाई, जहन्नम से बड़ी खौफनाक चीज मैंने नहीं देखी, और उससे बड़ा बदनसीब नहीं देखा कि जो दुनिया में जहन्नम से डरता भी और फिर जिंदगी सो के गुजार दे। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਲੱਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਕੁਝ ਕਰ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਝਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਵਾਲੀ ਫਜ਼ਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ। वो दलीलों से जो भार वावा पै गया ना, उन्होंने कहा यार कोई तरीका कढ़ो जान छुटे। दूजी मसीत के स्पीकर खोल के ना ऐलान करता रात पिंड च चोर आ गया ना, अपनी अपनी गावां मझां ते डंगर ढोर सां लो, वो पोले पोले बतारा कू का कायमा। फिक्र होती है ना कि गांव आज खुल गई है, गड्डी जेड़ी जो भारी किते चली ना जाए, जूती मेरी चुकी ना जाए, ये फिक्रें तो होती हैं, डर तो होते हैं। अरे छोटे छोटे डर लेके बैठ गया है, तुझे तेरे रब का डर नहीं, इलाह का डर नहीं, अल्लाह की पकड़ का डर नहीं, और कितनी आसानी से कहता है अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बख्श देना, मौलवी नहीं बख्श। ये आज के मुसलमान का जवाब है। तो
علاج فرما لیں, اصلاح فرما لیں. اللہ پہلے رحمان ہے پھر رحیم ہے. اللہ پہلے پڑھیے بسم اللہ الرحمن, یہ بسم اللہ میں بھی ہے اور آگے آئیے فاتحہ میں بھی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس نے تجھے پہلے بنایا ہے, زمین میں بھیجا ہے, جس کو بنایا ہے رحمان نے رحم کرنا ہے, محبتیں کرنی ہیں ماں سے بڑھ کے, باپ سے بڑھ کے, پوری کائنات سے بڑھ کے. جب دنیا کو پتا بھی نہیں تھا وہ ماں کے پیٹ میں تجھے رزق دے رہا تھا. اج تک کسی نو پتا لگا بھی امی نو جیڑا اپنا بچے نے دودھ پینا ہے تے ماں نو وہ دودھ اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے, وہ دیاں ندیاں نالے وہ مٹیریل وہ سیٹ اپ تے سویرے سویرے دودھ لینا ہوندا کنی فکر ہوندی, پریشانی ہوندی کہ نہیں؟ اللہ نے کوئی پریشانی نہیں دی, تجھ کو دیا. وہ رحمان ہے, رحم کرے گا جس کو بنایا ہے, ہر انسان پہ کرے گا جس کو پیدا کیا ہے. اللہ خالق ہے, مخلوق والی صفت جو بندے میں ہے اس سے رب تعلق رکھے گا. اس کو کبھی بھوکا نہیں سونے دے گا, جس سائز کی چونٹے دانا دے گا. فرما بردار ہے تب بھی دے گا, نافرمان ہے تب بھی دے گا. یہ مانا ہے رحمان کا. اللہ نافرمانہ نو بھی دینا ہے. کئی دفعہ بندہ دیکھ کے نا یار میں تو پورے 40 دن تکبیر اولا نہیں چھڑی تو میرا پھر کوٹھا نکل جائے تو میں کرائے تے رہن دیا. آج سامنے والی ایڈی کوٹھی دے نے کبھی پڑھ کے نہیں دیکھی, انہیں پڑھ کے نہیں دیکھی. ایک صوفی صاحب سے نا, اللہ تو ایک دعا کریا کرو اللہ کدی صوفی دے متھے نہ لا. اگر کوئی صوفی ہے تو بھی یہ دعا کرے اللہ صوفی دے متھے نہ لا. یہ بیچارے کو تڑپ بہت ہوتی ہے, خواہشیں ہوتی ہیں, خلوص بھی ہوتا ہے, فکر بھی ہوتی ہے, تمنائیں بھی ہوتی ہیں, ٹائم بھی لگاتا ہے, لیکن لا علمی میں مار کھا جاتا ہے. ایک عالم نماز پڑھن گیا سی, وہ ڈیوٹی ایک لا دیتی شیطان نے اپنے شتونگڑے دی تے ایک صوفی صاحب سن انہاں دے بھی لاتی. صوفی صاحب والا دن بدن پھٹی جاوے موٹا تازہ, تے جیڑا عالم والا سی وہ دن بدن ماڑا ہو جائے. دونوں کی میٹنگ ہوئی. آج کے مسلمان کی کیفیت بتا رہا ہوں, دیکھیے چلتا ہے یہ مارکیٹ میں موجود ہے, نظر نہیں آتا, الگ بات ہے. انہوں کہتا تو کی کھانا پھٹی جانا, کہنا جی صوفی صاحب لگے ہوئے اپنے ماشاءاللہ باتاں چ, میں کھانا پینا. تو کہتا تو کیوں نہیں کھاتا, تیرا عالم عبادت نہیں کرتا. وہ کہتا یار میں نا جدوں گھر وڑن لگنا تو وہ وڑ دیا پڑھ لیتا بسم اللہ, تو میں باہر بجا رہتا. جی وہ کچھ کھان لگتا تو پھر پڑھ لینا بسم اللہ, مینوں پھر کچھ نہیں لبدا. کہندا جس ٹائم ستا ہوئے اس ٹائم ٹور جی نا, جاگدیاں تو تیرے قابو نہیں ہوگا. کہندا اچھا. کہندا میں ایک دن گیا سا, میں جا کے دوپہرے بوا کھڑکایا کہ چلو کتے کھولے بسم اللہ بھول جائے, میں اندر بڑھ جاتا. مینوں اندر ستیا ستے کہندا او کیلو فین الشیطان لا یقیل, کوئی کلولا کریا کرو اس ٹائم شیطان پھرتے ہوندے. کہندا انہوں پہلے ہی پتہ لگ گیا. اب صوفی کا شیطان کھا کے موٹا ہو کے اولا جے صوفی کو کہنا صوفی ایک گل دس, ایک بندے نے ساری زندگی نہیں پڑھی, اینڈ تے جا کے پڑھو کلمہ, وہ گیا جنت سے. وہ 70 سال دی 1 لاکھ تے کھلوتیاں باتاں کی کرے. انہاں واقعی گل تے ٹھیک ہے, اللہ نے انصاف تے نہیں کیتا. یہ کلمہ کفر کہا اور ساری زندگی کی عبادت, ساری زندگی کی عبادت. صوفی کی دوسری مثال لے لیں, جناب کلمہ پڑھا تو جنت میں چلے گئے, ہاں لیکن شرط ہے کچھ. یہ نہیں کہ ورد کروں تو میں سیدھا ٹور جاؤں تو باقی جو مرضی تو لا الہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ کا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج کا مسلمان گفتار کا مسلمان تو ہے, کردار کا نہیں ہے. انہیں نا وہ کرکٹ کھیلتے سی ذرا ٹوکے چھریاں کہاڑیاں نال تے وکٹ لے بندے دی کچی لاؤندے سی. انہیں نا 99 سکور کر لیا. واقعہ تسی علماء تو سنیا, میں اپنے انداز سے, جو کہ کرکٹ کا دور ہے میں اس وجہ سے. انہیں نا 99 سکور کر لیا تے اچانک فکر پئی, تانوں پتہ ہے کہ سینچری تو پہلے ڈر ہوندا اٹھنا ہو جائے. بھج پیا یار میں انہیں مارے نے تو میری کو معافی شافی ہے. کسی نے کہا وہ بابا بیٹھا ہی چل, صوفی صاحب تے انہوں نے مل لے, تینوں مسئلہ حل کر دیں گے. انہوں نے جا کے کہتا یار میں اللہ تو ڈر گیا,
99 ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਅੱਧਾ ਪੂਰੇ 99 ਓਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੀੜੀ ਮਾਰ ਜਾ ਤੇਰਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੂੰ 99 ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਤੌਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰ 100 ਸਕੋਰ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰ ਸੈਂਚਰੀ ਬਣਾ ਹੀ ਲਈਏ ਰੱਖੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੀਚੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ डर के भज गए ये होता है सूफी मैं नहीं कह रहा हदीस के लफ्ज फिर दौड़ा किसी आलिम की तलाश में रब ने आलिम से मिलवाया और अल्लाह से दुआ किया करो अल्लाह आलिम जहां भी हो उसका साया नसीब कर आमीन दौड़ पे किस्सा सुनाया कहता जी 99 वैसे मारे सी ते एक सूफी भी मारा स्कोर 100 कर आया सेंचुरी पूरी है जन्नत लग जू कहते जन्नत रब ने देनी लैनी तू मैं विच कौन हूं ये है इल्म अत-तौबा तजुब्बु मा क़बलहा वल इस्लाम यजुब्बु मा क़बलहु वल हज यजुब्बु मा क़बला अल हिजरत तजुब्बु मा क़बला हिजरत ऐसी चीज है रब पिछले गुनाह माफ कर दे तौबा ऐसी चीज है रब तेरे गुनाह साफ कर दे तौबा कर और अपना इलाका छोड़ बैठक बदल ये जिन्ना च बहिना है ना जेड़े 24 घंटे इट कड़िका लाने वाले ने ये छੱਡ तौबा करके ना अल्लाह के साडे वांगू नहीं सारी रात गुनाह करके सवेरे सवेरे कवाली ला ली तौबा मेरी तौबा 100 बारी मैं तौबा की 200 बारी भन्नी वो चक्कर नहीं सिद्ध के दिल से आलिम की बात लेके दौड़ा मौत ने आके पकड़ ली बाकी वाक्य आपने सुना हुआ है ये तेरा रब रहमान है दुनिया में जो कोशिश करेगा उसको मिलेगा बेटी फातिमा को भी पैगंबर ने कह दिया है मेरी या फातिमा मेरी बेटी अमल करके आना उथे अमल ते होने में बेड़ा इससे नहीं तेरी जात पूछनी अमल है नहीं है कलमा पढ़ा है जी पढ़ा है सिद्ध के दिल से पढ़ा था जी चल जन्नत में आ तू क्या लेके आया है अल्लाह मेरे पास कुछ है ही नहीं वो फिर भी लब यार माफ करने तो 100 पाने रहमान जो है दुनिया में खिलाया भी है पिलाया भी है कहता अल्लाह मैं ना चौधरी बंदा सा पैसे दिंदा सा मुंशी रखे सी तो मैं बस इन्ना क मुंशियां नु कहंदे सर जिद्दां लास्ट डेट वादा होवे ना ते जाके पूछया जे अगला दे देवे ते ठीक जलील ना करया जे ते जे कोई अगे टाइम दे के थोड़ी ढिल दे के आ जाया करो अल्लाह कहणगे तू मखलूक हो कि मेरी मखलूक ते ना तरस ते नरमी करदा रहे मैं रहमान हूं कि अज तेरे ते रहम ना करा ते गल जचदी नहीं नेकी करके अकड़ नहीं फकर नहीं तकब्बुर नहीं आजिज़ी से मिट के झुक के उसको छुपा के संभाल के रखना सेव कर लेना फाइल बना के अगर सेव ना की जाए बेकार दूध लेके जी काढ़िए ना तो फ्रिज च ना रखी ते खदशा हुंदा है जे दही वाला छापर ते दूजा दूध वाला इकट्ठा ते उन्हां दा फर्क भी ना रखीए ते फिर भी खदशा हुंदा है सोनिया यही रोले नहीं आज दे मुसलमान ने बड़ा इजी ले लिया अल्लाह बड़ा रहमान है अल्लाह रहीम भी है दुनिया में सबको देगा मुसलमानों को देगा काफिरों को ज्यादा देगा बल्कि और ज्यादा देगा उनकी दुनिया जन्नत नुमा बना देगा उनको यूरोप जैसा माहौल दे देगा उनको दुनिया में हूरे दे देगा उन्होंने समझ लेना उन्होंने समझ लेना लेकिन ये बात याद रखो अर रहीम भी है अर रहीम क़यामत के दिन है रहम करेगा जिसने दुनिया में अपने पे रहम खाया होगा तरस खाएगा जिसने दुनिया पे खुद पे तरस खाया होगा जिसने पैगंबर की इज्जत की होगी जिसने अल्लाह की बात मानी होगी जिसने कलमे के उसूल ज़ाब्ते पूरे किए होंगे जो अल्लाह से डरा होगा जिसने मेहनत की होगी क़याम किए होंगे रुकू सुजूद किए होंगे इबादत मुनाजात हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद पूरे किए होंगे उन पे रहम होगा जेड़े आकड़ के रहे होंगे लेमानिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन एक पढ़ के आया एक ने पढ़िया ही नहीं एक ने पूरे 100 सवाल कीते ने एक ने एक भी नहीं कीता तो दोनों नंबर इको जे दे के जन्नत दे दी अर रहीम आज मैं रहीम हूं रहम उस पे करूंगा जो मेरी मां के आया था जो मोमिन बन के आया था जो सही मानों में मुसलमान बना था बुलाती है मौजे के दरिया में उतरो कहां तक चलोगे किनारे किनारे आज के मुसलमान की एक बीमारी ये है
ساحل سمندر پہ جا کے سی ویو پہ کھڑا ہو کے ماڑی جی ستن تان چک کے 2 پیر پانی چ پا کے کہندا بلے بلے مزہ آ گیا. گئے جی کدی سمندر؟ جڑے جڑے گئے انہوں نے پتا، جڑے نہیں گئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں باہر کھلو کے کلا نہ گئے مسیت اگے سگرٹ لا کے اسی مسلمان ہونے ہاں گھوڑ گھوڑ پیتیاں مولا نال گلاں کیتیاں حدثنی قلبی نے ربی اور تانوں کی پتا تسی کی جانو. اللہ کہندے نے یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ. تمہاری بیماری یہ ہے کہ دعویٰ کرتے ہو اندر نہیں آتے. جنہاں دعوتاں کھانیاں ہوندیاں وہ اندر بھی آوندے، ٹولیاں بھی بناوندے، بہندے بھی نے، تسلی نال انتظار بھی کردے نے تے لب بھی جاندا ہے. تے جے کہن جی بوئے جی ساڈا شاپر پڑا دو، بوئے جی شاپر پڑا دو تے آوندیاں جلسہ سنا نہیں ہے، کوئی چول کتے نے چول کڈو. اللہ کو اپنے حق تے سارے ہی منگے، ناشتے بھی کیے، کھانے بھی کھائے، جوانی بھی لی، صحت بھی لی، اللہ کی ساری نعمتیں کھائی. تے جدوں گاؤن دی واری آئی نہ کسے ہور دا تے اللہ نو تے پھر فیل ہوندا ہے تے اللہ دسدے بھی نہیں کتنا فیل ہوندا ہے. اس لیے مومن بننا ہے تو اندر اترو. مثال دے دوں، میں نا اپنے سوہریاں تو جان لگا تے بچے نال بیٹھا تے گڈی ٹورن لگا تے پیچھے زور دی تھپ 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 تھپ. میں کیا خیر ہے بھاجی نیو خان نہیں ہے گڈی جے کی مسئلہ ہے تھوڑا جہا ہੌਲਾ رکھو کی ہویا رکیو جے بھاجی. او میں رکیا تے دوجی پاسوں آن کے نا او اپنی بہن نو کہن ڈیا بوا کھول گیا برکے دا تھوڑا جہا حصہ باہر رہ گیا اندر کر لا نار سا ہو گیا گڈی چ بہنیا تینوں پتہ نہیں لگا بھی یہ بھی اندر. میں نا سر پھڑ کے بہ گیا سٹیئرنگ چھڈ کے نا تو پوری دی پوری اندر بیٹھی تے 99 ہاتھ گرو کا اندر ہے تے جے انہاں باہر رہ گیا سی تے کیڑی قیامت ہے بھاجی نہیں نا پھر اینو مٹی چکڑ گھٹا لگنا سی میں کوئی غلط کیتا ہے. میں کہ جان دے یار بہتے فلسفے نہ چڑھ. لیکن مینوں اندر اندر گل سمجھ آ گئی اونوں سکی بہن دا انہاں کو برکا بوہوں باہر جڑا ہے وہ چنگا نہیں لگا. تے تیرے رب دا بندہ ہوئے تے او اسلام دا نام لے کے ایمان دا نام لے کے پھردا باہر ہوئے تے پھر رب وجہ نہ مارے. کھانا لگا ہوا ہو، 4 بیٹے بیٹھے ہو، 5واں نہ ہو، اماں بلاتی ہے کہ نہیں بلاتی؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. پورے کے پورے ابتدا سے انتہا تک اسلام میں آ جاؤ اور اتنا ہو ولا تموتن الا وانتم مسلمون. موت آئے تو حالت اسلام میں آئے. تے پاجی حالت اسلام سے موت کیدا ہونی ہے؟ بندہ لیٹرین چ بیٹھ کے سگرٹ لائی ہوئے سوچو موت کا تو کوئی پتہ نہیں نا مرزے نو آ سکتی ہے. اچھا گڈی چلاؤن دیا ہوئے گانے لائے ہون کی خیال ہے؟ نصیبوں لمبی ہوئے تو نصیب جاگدے ہون تے کچی پینسل نال لکھواؤن دیا ہوئے تے آمنے سامنے کھک جائے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں جی ابھی دیکھتے ہیں نا چلتے ہیں تھوڑا سا. اگر آجے ولا تموتن الا وانتم مسلمون پھکڑ تولن دیا ہوئے تے گال منہ چ ہوئے تے اتلا تاں تے تھلواں ٹھاں ٹر جائے تے اے مسلمان بنے گا. غیبت کر رہا ہو حالت غیبت میں موت آ جائے، باپ سے لڑ رہا ہو اس لڑائی کی حالت میں موت آ جائے، امت مسلمہ کو گالیاں دے رہا ہو اسی حالت میں موت آ جائے، غلط کمنٹس لکھ رہا ہو ٹائپ کر رہا ہو اسی حالت میں موت آ جائے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا معنی یہ ہے. پوری دنیا نے لائیو دیکھا لاہور میں کوٹ بیگم دے کوٹ تے قرآن پڑھ دے ہیں دنیا نے دیکھا نہیں رب نے بخایا. یہ معنی سی ساڈے اساتذہ فوت ہوئے سینے تے صحیح البخاری سی، اساتذہ فوت ہوئے قرآن مجید پڑھ رہے سی اور وہ آواز اوویں چل رہی سی. ہمارے قرآن فوت ہوئے تلاوتیں کرتے ہوئے، اساتذہ فوت ہوئے گجرا والے سے دیکھا نہیں سویرے سویرے حفظ کراؤندے ہیں بچیاں نو قرآن پڑھاندے ہیں تے اللہ نے سد لیا بھی آ جاؤ. کیڑے شیخ صاحب ہوتا دیکھ لے وہ چیچا بطنی کے اصغر اعظم صاحب کے بھائی اذان کہتے ہوئے
اور لوگوں یہ ہے زندگی، یہ ہے مسلمان، ایسا چاہیے تھا. ساڈا ماشاءاللہ سال لما کھچے ہے، ہیر پڑھن دیا سی، ہیر اڑ گئی. ہاں مثالاں نے ٹر گیا. چوری کرن دیا سی تے کڑے چ لنگن دیا سی، لک پھس گیا. تے شرط لائی سی مال چوری دا سی، اکے ساج 5 کوک 1.5 لیٹر دیاں پیڑیاں چاڑی آیا پیتی آیا، اتو کلو مٹھائی دا ڈبا کھانا نال مٹھ بھر کے لون بھی. اس کو موت مسلمان والی کہیں گے. لوگوں ہماری تیاری نہیں ہے، ہمارے رویے کچھ اور ہیں. 3 چیزیں اپنی زندگی میں پختہ کر لیں. اگر مومن کی حالت اور ایمان کی حالت، اسلام کی حالت میں زندگی اور موت چاہیے، سب سے پہلے عقیدہ اچھا کر لو. مومن کے پاس ایمان تو ہے مگر عقیدہ پختہ نہیں. نہر تے نا پول کونی سی تے اوتے ڈنڈا رکھیا سی. ساڈا ایک بیلی نا اتوں کہندا میں موٹر سائیکل ہے تے لگاونی. میں آکھیا یار یہ تے چینی جان نہیں ہے. وہ کہندا یار دنیا اج تک لنگھی ہے نا تے بندہ رسک لوے تے پھر ہی گل بن گئی. میں لگا ہی رسک لین. انہیں رسک لیا تے موٹر سائیکل تھوڑا جہا اگے تے مگر آپ پیچھے تے اگے جا کے گندے نالے چ آپ تھلے تے موٹر سائیکل اتنے. میرے بھائی اگر عقیدہ پختہ نہ ہوا تو جہنم اور جو پل صراط کا سنا ہے بات یہی ہونی. اللہ کے لیے مشرقوں کے لیے جنگیں لڑنا چھوڑ دو. کسی مولوی نے، کسی پیر فقیر نے تیرے کام نہ قبر میں آنا ہے نہ حشر میں آنا ہے. سارے نے رب نفسی آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں کیسے کام آنا. سب نے کہنا ہے رب نفسی. اپنی جان اپنے معاملے ہیں. کنا نہیں لڑی جانا ہے. عقیدہ پختہ کر. عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا ہے، جو ماں کے پیٹ میں عدم سے بنا سکتا ہے، وجود دے سکتا ہے. پانی کی مٹی وہ پانی کی بوند سے بنا سکتا ہے. مٹی کی ایک مٹھی اور چٹکی سے مجھے اتنا بڑا کر سکتا ہے. آگ ہوا پانی ٹیمپریچر نارمل رکھ سکتا ہے. جدو میں پیدا ہو گیا تو اللہ نے زبان دے دی تھی جو ہوں میری نہیں سنے گا. بس یہی تو فرق ہے. عقیدہ پختہ رکھ، پھر جہاں مرضی موت آ جائے ٹینشن ہی نہیں ہے. آیا تھا نا صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین کی موٹی موٹی باتیں بتائیں میں جنت میں چلا جاؤں. آپ نے بتایا یہ عمل کر. کہنے لگا جی انہیں کی کرا گا نہ گھٹ تے نہ ود، نہ گھٹ تے نہ. ماشاءاللہ اج دا مسلمان ہن پہلی گل یہ ہوندی ہے یار جڑیاں تسی رکعتاں دسیاں نا تھوڑیاں، یہ تھوڑیاں کنیاں چاہیے میں 20 پڑھنی ہیں. دوجا کہندا تو 20 پڑھنا میں 23 پڑھنی ہے. یہ صحیح بخاری کی شرح چ لکھیا، میں اپنے کو نہیں کہن دیا. ایک اور آیا کہنے لگا میں 27 پڑھنی ہے. ایک اور آیا کہندا تو 27 پڑھنی ہے نا میں 33 پڑھنی ہے. ایک اور آیا کہنے لگا جی میں 36 پڑھنی ہے. ایک اور آیا تو 36 پڑھنی ہے نا میں 39 پڑھنی ہے. میں باہر کھلو کے گلی چ ویکھن دیا، جنہیں پہلے مکان بنایا انہیں لینٹر پایا، اگلے نے کہا میں تھوڑا اتنے رکھنا ہے. تیسرا آیا نے کہا میں اتنے رکھنا ہے. چوتھے نے کہا میں کرسی چوکے رکھنی ہے. کردیا 10-10 فٹ تک اسی مکان لائی جائے. ایک دوسرے کی بریسی تھی اتنے کی ہو لیا. وہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کرتے کرتے 47 تک ہے. 47 تو کے جا کے نا ایک کھلو کے کہنے لگا جنیاں مرضی پڑھ لو حد کوئی نہیں جائے میں کیڑی گنتی دے چکر چکائے کہ بھابی سی کھلوتے رہے جنہوں نے کہا سونے ہو مصطفیٰ تو ود کے اگے نمبر لاؤن دی لوڑ کوئی نہیں. سونے 8 پڑھ کے گئے نے تے 8 ہی پڑھیا کرو. آج کا مسلمان زیادہ کے چکر میں پڑ گیا. شیخ صاحب نے جگہ دو عالم مسالم مرا یہ تشریف رکھو. آج کے مسلمان کی پرابلم یہ ہے کہ توحید چھوڑ کے شرک پہ مر رہا ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے تو سانو دسو، اسی بخا دینے ہیں. 1.25 ظاہری 1.25 باطنی، شہر بھی حاضر، جگہ بھی حاضر.
دربار بھی حاضر، مزار بھی حاضر، سرکار بھی حاضر، دستار بھی حاضر، پیر فقیر سارے. کیا ہے تیرے رب کے پاس کوئی کمی تھی چھوڑ کے یہاں آیا ہے؟ قل هو اللہ احد بھی کہے، اللہ الصمد بھی کہے، لم یلد ولم یولد بھی بولے، مسجدہ تے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ بھی لکھے، تے پھر در در دی جا کے خاک چھانے تے اللہ نے گل گوارا نہیں، اصلاح کر لو. آج کے مسلمان کی ایک پرابلم یہ ہے کہ سنت چھوڑ کے بدعات کے اوپر مرتا ہے. سنت چھوڑ کے، حالانکہ حق تے بندا سی کہ سنت جتھے لبے بندہ لے لے، پاویں میٹھی لبے تے پاویں کوڑی لبے. تے یار میرے میٹھی لب کے کھائی جاندے، مڑ کے شوگر ہو گئی سانو نہ کیا جائے. اور میرے بھائی نمکین بھی سنت نبی کی ہیں، کڑوی سنت بھی میرے محبوب کی ہیں. سنت میرے پیغمبر سے صحیح سند سے ثابت ہو، جو مرضی ہو جائے وہ سنت اپنائی جائے گی. دنیا میں سب تو اوکھی سنت میں جڑی دیکھی ہے نا، وہ ٹینڈ کرونی بالخصوص کوئی کرے. سکولے استاد کہتے ہوتے سی چل بڑا فیل ہونا جی یار یہ میرا استاد ہے، میرا لگتا کی ہے. گھر پیو نے والا تو پڑھنا تو کہنا چاہتا ہے مونے دے، اس ویلے ابے تو غصہ ہونا. یار وہ سنت کتنی میٹھی ہے، 12 لاکھ لا کے تے پھر انہوں پیسے دے کے کہیدا لا یار وال لا. تے جدوں مننے جاندے نے نا سر تے پھر ہاتھ پولے جے پھیر کے مکے دی فضا چ کہندا اوہ جو مزہ ٹنڈ میں نہ شہر میں نہ پنڈ میں. یہ ہے تیرے نبی کی سنت، زلفوں کی قربانی، بالوں کی قربانی. تو گنجا تجھے کوئی کہے، کوئی ٹھونگے مارے، پھر بھی خوش ہو تو یہ سنت کا مزہ ہے. مزہ لیا کر سنت اپنا. آج کے مسلمان کی ایک اور بھی بیماری ہے، حلال چھڑ کے حرام عمل بڑی جلدی جاتی. حلال چھڑ کے یہ آج کے مسلمان کی. اور ماشاءاللہ اس کو پتہ ہے، اتنے لکھا ہوتا پیچھے من غشنا فلیس منا، تھلے ترجمہ لکھا ہوتا ہے جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں تھے. وہ تھلے نوٹ لکھا ہوتا ہے ملاوٹ ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ نقد انعام. گاہ کھور پکا ہو جائے، مولوی بھی پکا ہو جائے. بڑے پکے نہیں، زبردست پہاڑیوں نے لکھ کے لایا ہے، ایک کام میں دوسری بات ہی نہیں. جی میں ایک دن پوچھ لیا، میں کہ بھاجی کپڑا کتنا دینے؟ اور یار آ جڑا تم دیکھا نا یہ اسی 800 روپے میٹر دے گا. تو جدوں ناپن لگا تو میں کیا ہوئے کبھی یہ کی ہے کہندا گاز، کہندا میٹر رکھیا گازے، انہوں بھی تھوڑا جہا ٹیڑھا کیتا ہے تے ہاتھ دی بھی صفائی وکھان ڈیا ہے. یہ حلال ہے؟ حلال چھوڑ کے حرام کھائے، بولے لیٹر دے گڈوی نے گڈوی نو چپ پے ہو تے اتوں جھگ پا کے تیزی نال ہاتھ دی صفائی وکھا جائے. اینوں مسلمان کہندے اج دا مسلمان. بکاوے سجی تمہارے کبھی جو لبے جاوے دبی، بناوے کوٹھی تو موٹا کر کے لکھے آزا من فضل ربی. آج کا مسلمان شکوے کرتا ہے، راوتے ہیں گئی اگیار کے کشانوں پر، بھنگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اور تیرے لیے رب نے اپنے گھر کے دروازے نہیں سال بند رکھے. رب ناراض ہو تو روٹی روزی بند نہیں کرتا، اپنے بوہے پہ نہیں آنے دیتا، دروازے پہ نہیں آنے دیتا. آ بھی جاوے نا شہر تے آن کے پوچھدا مسجد کتے گئے؟ خیر ہے کی کرنا ہے تو مسجد کے پوچھن ڈیا. کہتا یار میں جھاڑے بہنا پیشاب کرنا مسجد کی. یہ آج کے مسلمان کی کرتے ہیں. یہ ادب ہے، اس کا یہ احترام ہے، یہ عزت ہے، یہ آبرو ہے. آج کے مسلمان کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے، کمال ڈرتا ہے اللہ سے، کمال ڈرتا ہے. جی میں صاحب ساڑی نے مسجد تو جتیاں چکیاں فیصل کلونی تے جتیاں نہ چکیاں ہٹن پئی. افسر بندے وہ بیچارے نو ویکھاں اتوں سوٹڑ بوٹڑ تے تھلو پرانیاں چپلاں پا کے آن لگ گئے. خطبے دیتے، نصیحتاں کیتیاں، سمجھایا، ڈرایا. وہ ظالموں جتیاں پینیاں جی یہ ٹھکڑیاں وہ نہ چکیا کرو. اب میرے والا چلا دو جی، اپنا بھاویں رہن دیا جی، چیمہ صاحب والی بند کر دیا جی. اب کیا ہوا سن رہے ہیں؟ اللہ کا ڈر ٹھیک ہے، جڑا چل گیا وہی صحیح ہے. گزارش کر رہا ہوں اللہ کا ڈر آج کے مسلمان میں کتنا ہے.
میں 5 خطبیاں چ لگاتار مختلف انداز نال سمجھایا کہ کام ٹھیک نہیں. آیات بھی پڑھی, احادیث بھی پڑھی اور واقعات بھی بیان کیے, چوری کی سزا کا تذکرہ بھی کیا, اور رب کے گھر سے چوری کسے نہیں منیا. صحیح کیتا جی, سلو کر دو, آواز نہیں بھی آ گئی. جی حضرات آگے بات چل رہی ہے. اچھا لوگ ہی نہیں مننے, ٹھیک ہے. اسی میٹنگ کی تھی, کیمرے لوا اسی چیمہ صاحب کیمرے لوائے, ایک اوس گٹھے کوتھے کبار ایک بوئے تھے کہ اینا کے لکھ کے لا دیتا, خبردار آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. ادھر بھی کوئی جوتی نہیں چکی. تو مین گل جی سمجھن والی ہالے وہ تاراں دے پیچھے جڑا سسٹم ہے وہ نہیں اسی لایا, وہ لانا ہے. قرآن کہتا رہا ان اللہ کان علیکم رقیبا. بیاہ کرنے آیا ہے, شادی کرنے آیا ہے, طاقتور ہے, شیر ہے, نڈر ہے. کمزور بچی کو لے کے جا رہا ہے, وہ درخت پھٹ کے دوجی تھان لائی ہے نا, وہ بھی مرجا جاتا ہے. تو یہ 18 سال ایک جگہ رہی ہے, لے چلے ہیں ایتھے اپنی مردانگیاں چدراہٹا نہیں, زیادتیاں نہ کریں. ان اللہ کان علیکم رقیبا, تیرا رب ویکھن گیا. تو کسو نے پھیر کے کہیں آگے لالچ کہتے جنہوں لاؤنی ہوں, کہنے جنہوں کہنا ہی میں نہیں ڈرتا کسی کو, اور تو کسی سے بھی نہیں ڈرتا, اللہ سے بھی نہیں ڈرتا. ڈر اللہ سے. رب ہلانے پہ آئے تو جدو موقع آگے کرے رب وہ فالج پا دے. زیادتی کے لیے قدم اٹھے تو رب قدم کٹوا دے. رب چاہے گالی دینے لگا ہے زبان گم کروا دے. میوزک سننے لگا ہے رب سماعتیں بند کر دے. آواز بھی بکنے لگا ہے رب گلے بند کر دے. قادر ہے وہ کہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ نہیں, لیکن اسے کوئی ڈر نہیں. ایک بی بی سی, انہوں کٹیا ہوئے بندے نے چنگا ستھرا کر کے اج دے مسلمان نے ساڈا سارا زور اینڈ تے یا اوتھے چڑھدا یا مسجد دے مولوی تے چڑھدا, قاری تے امام ہوئے اج پھر 1 منٹ لیٹ جائے. اچھا جی چلو ٹھیک ہو گیا. کہنے لگی کہ میں نہ تہاڈی شکایت لا دینا. لا دے جنوں لوڑی ہوں, کہہ دے نالے سڈیا میں تے تیرا موبائل جڑا لاک چلاتا. کہندی میرے کو اور بھی ہے, کہندے میں سر بند کرتی کٹ کے میں کروا دوں. جا نماز پڑھی تو مسلے تے بہ گئی تے نال ہی ہاتھ چکے, کہندی ہاں لاواں. وہ پھر بھی کوئی چنگا سی ڈر گیا. تے ساڈے ورگے تے مسجد تے بہ کے کہن دے ہوندے اچھا لا کنے دی لاونی ہو چل. اور میرے دوست نہیں, آج کے مسلمان کی حالت یہ نہیں ہے جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی تھی. آج تیری میری وہ کیف نہیں ہے. کانا اذا حضب الامر فازع الی الصلاۃ, میرے نبی پہ جب مشکل آتی, صحابہ پہ مشکل آتی, قرون اولیٰ کے مسلمانوں پہ مشکلیں آئیں, انہوں نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. تے اسی بی بی میں چلی ہوں, تو جانا کتے چلی بابے ہونی کی ہویا رات کی کبھی ہوئی. بابے میں کی کرنا, بھوک مارن گیا. اچھی بات ہے, کلمات کی تھراپی یہ سارا کچھ ہے. تو کتے چلی ہیں؟ میں مشکلوں چ پئی ہاں تو میں بابے نو مناؤن چلی ہوں. ہر مشکل دا کو حل ہو تیار تے سہون چل, جھولے لال تے خوشیاں غم ٹال. یہ تو نے میں نے بنایا آج کے مسلمان نے, جس ڈھیری سے جڑا ہوا تھا اس سے کوئی بول بنا لیا. ایک اور بابا جی نے کہندے نے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں, میں اپنی حیاتی تو فخر کر رہا ہے, قربان تھی ماں. محمد کو احمد, محمد کو آہد سدے میں گزر گئی, احمد کو آہد سدے میں گزر گئی. یہ خوبی ہے تیری. اوے اللہ سے ڈر. مشکل آئی ہے, رب کا در کھٹکھٹا, دولت بھی ہے, خزانے بھی ہے, در در پہ دھکے کھا رہا ہے. سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے, ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. مومن کی تو شان یہ ہے کانا اذا حزب الامر فازع الی الصلاۃ, ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار مسیتے چل. مانگ اللہ سے. آج کے مسلمان کا ایک اور مسئلہ معاملات جو بڑا سیدھا ہے. معاملات سمجھتے جیت دینا ہوئے نا میں دا بل کیدا بلا کیبل دا
ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਮਸੀਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ 100 ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ कभी तूने रब के घर में सहूलतें लेके, पंखे लेके, हवाएं लेके, एसी माहौल लेके, सर्दियों में हीटर लेके, बिछी हुई सफे और कलील लेके, बेहतरीन सिस्टम और सेटअप लेके, 5 वक्त की अजान देने का पाबंद लेके, इमाम और मुकीम लेके, तेरे लिए सारी मेहनतें औकात से करने वाला लेके, कभी तूने यहां भी सोचा कि यहां भी कुछ होता है? कोई मदरसे की जरूरत, बच्चे की जरूरत, यतीम की जरूरत, कोई बेभाव की जरूरत, कोई हाजतमंदों जरूरतमंदों की जरूरत। उस वक्त जेब भारी हो जाती है मुसलमान की। ते अज दे मुसलमान की हालत ये है जिहड़ी अगली दसण वाला है। कहंदे जी बच्चे खराब हो गए। बच्चे नहीं खराब होंदे, बड़े खराब होंदे। बड़े माजरत नाल बच्चे नहीं खराब होते। मेरे को एक बाबा जी बच्चे को लैके आए मैं दम कर, मैं कहा जी की है? कहता जी जिद बहुत करता ते पकड़ तोड़ता। मैं कहा बाबा जी घर छो दम तो होना लै प्रोफेसर नवी साइंस कड्डी तो राकट साइंस जिद वो करे दम मैनू होना, पकड़ वो तोड़े दम मैनू होना। मैं कहा जी छड्ड के आओ ते हथेली ते सनू जमा के देख लो, आओ तो सही। छड्ड के आया, बह गया, कहता हाँ कर। कहता वैसे बड़ी हैरानी वाली गल है, दाड़ किसी की दुखे तो कड्ढे किसी की। मैं कहा 2 मिनट जरा एक गल छोटी जी पहले पूछनी है, दम शुरू होने लगा ते जिहदे च खाना खुना खाते जे उन्होंने की कहते जे, कहते कौली। मैं कहा कोई होर ना, कहते कुड़ी कसूर विआही है छन्नी आंदा। मैं कहा कोई होर ना, कहते मुजफ्फरगढ़ दी है तो कटोरी आंदा। नहीं नहीं मुंगरी। मैं क्या होर कोई कहते एक बहादुर विआही है वो कटोरी सादे। मैं क्या किन्ने ना हो गए? कहता वाह ही हो गया, प्लेट च भी सालन पा लईदा, प्याली च भी पा लईदा और डोंगे च भी पा लईदा, कुछ ना हो तो बुक च भी पा लईदा। इन्ने ना जी। मैं क्या जेड़ा गिलास है इहनू की कहंदे ने? कहंदे गिलास। मैं क्या कसूर वाले? कहंदे गिलास। मुजफ्फरगढ़ वाले गिलास, भावलपुर वाले गिलास। मैं क्या उन्होंने दूजा ना क्यों नहीं रखा? कहता जी बड़िया ने दसिया नहीं, उन्होंने सुनिया नहीं। हाँ क्या कौली दे ना कहता इन्ने सारे बड़िया ने ले असी लै लै। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੱਕੜ ਬੜੇ ਤੋਲਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਕਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਤੇ ਫੱਕੜ ਰੋਕ। आज के मुसलमान में गाय को बुलाना हो तो गाली, गधे को बुलाना हो तो गाली, ऊंट को बुलाना है तो गाली, बकरी को बुलाना है तो गाली, यार को बुलाना है तो गाली, अपना नाम लेना है तो गाली, मस्जिद को मिलना है तो गाली, मदरसे को देख तो गाली, इमाम मस्जिद को बोले तो गाली, और सियासतदान से बोले तो गाली, हुक्मरान के बारे में बात करे तो गाली, मिंबर मेहराब दूसरे मिंबर मेहराब के बारे में बात करे तो गाली, मसलक के बारे गल करे तो गाली। यही है ना आज का मुसलमान। ते नाले कहता गल सुन, सानू इन्नियां गर्दाना याद नहीं जेड़ी एक दफा गाल कढ लईए जिंदगी च दोबारा दोहराई नहीं कदी। ते जे इहनूं कह लो कुल भला सुनाइयो मेरी जुबान मोटी हो गई, ਇਹਦੇ ਤੇ नहीं चढ़ता। नारा नहीं ला अब्दुल्ला साजिद नारा तकबीर। केड़ी शायद नारा लाया करतूता पे। ये है आज का मुसलमान। और अगर दूसरी तरफ चलूं, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ यार अपनी बुली ते एवें ना सिर गल पाया ढोल हुंदा, बुली तो लोगों की हुंदी। मैं दिन को दुनियादारों में बैठता हूँ, रात को दीनदारों में बैठता हूँ। और दुनियादारों के जो बोल है ना, दीनदारों के भी तकरीबन वही हाल है। जो अपनी पिछे भाई हो बेटी को स्कूल छड्डण जावे ते इहदे वर्गा मुक्तकी मैं नहीं देखा। सिर सुटिया ते जे किते जांदियां यार सलाम मिले, ओए
ایڈی گال کٹ کے تینوں اج ہی یاد آیا سی پھر نہیں سے سلام لے سکتا جدوں انہوں لا کے کالج دے بوئے کے یونیورسٹی تے مڑدا ہے تے نال ہی ریساں وی چینج تے سٹائل وی چینج. یہ ہے آج کا مسلمان اپنی ہاتھ اپنی کچھ دوجیاں دی ہاتھ تبصرے پہ تبصرے تشہیر پہ تشہیر. خود خبر بنے تو پتہ چلتا ہے لوگوں کی خبر پڑھنی تو بڑی سوکھی. آج کے مسلمان میں پردہ نہیں رہا, عزت نہیں رہی, حیا نہیں رہی, وقار نہیں رہا. شیخ صاحب آ گئے ہیں تے معاملات چ گل ہونی سی. اج تے مسلمان دی حالت ہے کہ چھوٹیاں نال پیار نہیں رہا, کرنا تو بھی دو نمبری والا جو آپ کے ہاں زین باؤں کے ساتھ چھوٹے بچوں کے ساتھ. اور لوگوں بچے تو میرے محبوب کے, آپ نے سنا نا جناب زید کا, سنا نا مجھ سے پہلے, وہ پیار تھا کہ جو سگے باپ کو واپس کرنا ہے, یہ پیار تھا کہ جو جیتا تھا. بچوں کو پیار دیجئے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم یرحم صغیرنا, برابر والوں کے ساتھ پیار اور احسان دونوں چیزیں. احسان جی میں آج چیمہ صاحب نے کیتا ہے, انہوں نے بڑا بجایا انہوں نے کہ عبدالرزاق لاہور ہے پتہ نہیں آتا ہے نہیں آتا تو تسی دوڑو. آ گئے کہتے میں پہلے کرنی میں بہت دوڑیا, میں کہا جی آج احسان اللہ جزا دے. سٹیج تے رہنے ہو جاندی کدی ساڈے نال کدی انہاں نال, اللہ برکتاں دے. برابر والوں سے حسد نہیں کرتے, اثار کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. آج کا مسلمان برابر والے پہ حسد. اچھا ایک کل تے پیدل ٹوردا سی, اج سائیکل لے لی. اچھا اج موٹر سائیکل لے لی. کل کھوتی ریڑھی تے پھردا سی, اج چیوچی لے لیا. ہو گیا. یہ حسد ہے. اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو رشک کیا کر, اللہ انہوں کڈا سونا دیتا ہی مینوں بھی دے سکتے. تیرے دربار کے خزانے کی کوئی کمی ہے؟ اللہ انہوں عالم بنائے مینوں بھی بنا سک, اللہ انہوں عابد بنائے مینوں بھی بنا سک, اللہ اس کو اتنی دولت سے نوازا مجھے بھی عطا کر. یہ رشک ہونا چاہیے تھا ایثار. اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو جب مدینے میں بلوایا, آئے انصار نے ہاتھ بڑھایا. ایک مثال لے کے ایمان تازہ نہ ہوئے تو مینوں آکھیا جی حضرت سعد بن ربیع صحیح بخاری دی حدیث ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف دا ہاتھ انہاں دے ہاتھ تے رکھ دتا. تے سانوں پتہ ہوئے نا کہ کوئی مہمان آیا ہے کہ فجر دی نماز کتے ناشتہ ہی نہ کروانا پے جائے تے پہلی تے گل ہے اودے سلام پھیر کے ٹر جانا گل ہے پڑھن دے. تے جے او کتے انہیں بھی نال پھیر لیا, او یار تو دسیا ہی نہیں, اوے آپا بہندے ہو کوئی روٹیاں بوٹیاں کر دے, کوئی ناشتے واسطے کر دے, پر اج تو مینوں ایمرجنسی, میں تو لاہور چلیا سا, میں گھروں بوٹ شوٹ پا کے آیا. مگر ادھر کیا ہے, ہاتھ پکڑا گھر لے گئے, کہنے لگے یہ میری دو بیویاں, ان میں سے دیکھ لو جو اچھی لگے میں طلاق دوں, اپنے نکاح میں لاؤ, یہ تیری. پھر ہاتھ پکڑا وادی عقیق میں لے گئے, دنیا کی سب سے مہنگی اور مبارک وادی, مدینہ یونیورسٹی قبلتین سے تھوڑا آگے, مدینہ یونیورسٹی کے مین گیٹ سے گزرنے والی. کہا یہ باغات میرے, یہ مزرے میرے, یہ کھجوریں میری, یہ فصلیں میری, ان میں سے آدھی تیری آدھی میری, لے لے. یہ ہوتا ہے اثار, یہ ہوتی ہے قربانی. مگر کوئی ہاتھ پڑاوے تو پوری باں کھینچ لئیے, تو کوئی ماڑا جا اڑن دی جگہ دے تو مڑ کے آپ لمحے پہ جی انہوں اٹھا کے باہر کھڑ دئیے. یہ ساڈے حالات میں. مگر انہوں نے کیا کہا, لا بارک اللہ فیک دلنی علی سوق المدینہ, اللہ تیرے گھر میں اہل و عیال میں برکت دے, اللہ میرا بندوبست کر دے گا, اللہ تیری زمین کھیت المزروں میں اللہ برکت دے, مجھے مدینے کی منڈی دکھا دو, میں تاجر آدمی ہوں, میں کاروبار کر لوں گا, اللہ برکت دے. یہ ساڈے حالات بہت ہی بدلے ہیں, اور بالخصوص آج کے دور میں یہ ڈورے ڈالنے والا اثار نہیں رہا. انہوں نے اپنی بلا کے کہا لے لو, تے اسی ماشاءاللہ پہلی کوشش یہی کرنی ہوندی ہے کہ السلام علیکم, اسلام کا معنی سیفٹی تھا. سلام لے کے آگے سوشل میڈیا پہ کبھی کال, کبھی میسیجز, کسی کی بہن پہ ڈورے, کسی کی بیٹی پہ ڈورے, کسی کی بیوی پہ ڈورے, کسی کے کہیں پہ ڈورے. اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, من خبب امرأة علی زوجہا فلیس منا, جو کسی کی بیوی کا ذہن شوہر کے بارے میں خراب کرے, خراب کرنے والا باپ ہو یا بھائی ہو یا ماں ہو یا بہن ہو, کوئی کزن ہو, کوئی رشتہ دار ہو, کوئی چودھری ہو, کوئی نواب ہو, کوئی وڈیرا ہو, کوئی حکمران ہو, کوئی سیاستدان ہو, وقت کا کوئی عالم ہو, کوئی خطیب ہو, کوئی ادیب ہو, فلیس منا. یہ مسلمان کہلوانے والا میرا نہیں ہے. یہ آج کام ہی ہے.
ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋ ਲਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਤੇ तो छड़ देता भी चवल को रहती क्यों? वो भाई तेरे से फतवा पूछने आई है, हाल पूछने आई है, तेरे से ये तो नहीं है कि तू वहीं पे ढोले डालने बैठ जा और अपना दुख रोने आई है कि तलाक का मसला हो गया है। अल्लाह करवा, ये आज का मुसलमान। अल्लाह के लिए बदलो अपने आप को, छोटों को प्यार दो, बराबर वालों पे इशार करो, ते बड़ियां दा वकार दा ख्याल रखो। जिस के प्यो नूं कहण दिया दादा सैट हो जा, जिदन मैं तेरी तबीयत बहुत सैट करनी है, जिदन मैं दिता ना कंध च तेनों तो 2 टक्करां मराइयां, पुत कहण दिया प्यो नूं। और जो कहता है वो भी पता है, जो अम्मा को बेटा कह रहा है वो भी पता है। आज किसी आलिम की इज्जत नहीं बची। आप क्या समझते हैं 4 क्लासा पढ़ के उस्ताद ने जो मर्जी कही तो अल्लाह थोड़ी शान दे दे, इज्जत दे दे, आबरू दे दे, आपके मन में जो आए भूलते चले जाएंगे। कोई आम आदमी भी हो ना उम्र में आपसे बड़ा हो तो सफेद बाल हो तो अल्लाह भी अर्श पे उसका आया करता है। एक वक्त था हम गांव के मियां का, वो किसी भी मसलक का होता था हम इज्जत करते थे, मोहतरम था। मेरे पैगंबर ने तो अपने दुश्मन के बारे में कहा फतेह मक्का के मौके पे, जो मेरे सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान के घर चला जाए कुछ नहीं कहना, जो मेरे अल्लाह के घर में चला जाए कुछ नहीं कहना, जो अपने घर च वड़ के कुड़ी मार ले उन्होंने कुछ नहीं कहना। जैसी माशाअल्लाह मिलाद ते जुलूस ले आके कट के पता हो सी इथे भाबियां दा घर है, इन्हां दी धस ना कड्डी ते साडा भी नाम कोई नहीं। सोने ने की कीता सी और क्या जेड़ा दुश्मन दे घर बैठो जे उन्होंने कुछ नहीं कहना। ओए अल्लाह दे बंदे हो, ये तुहाडे मेरे वतीरे ठीक नहीं कि आखिर ते तुहाडे बाबे दीयां गल्लां ने तुहाडे पल्ले पा के ते तुर जावां ते इन्हां बाबियां दीयां गल्लां ये एवें नहीं सन कि साडे मसाइल सी जेड़े उन्हां ने उस वेले चुके, कहंदे हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो। पींदे हो कि नहीं? नहीं तुसीं नहीं पीता, मैं ही पीता है। हाजी साहब सी मेरे ही अपनी गली दे ते हज ते पूरी फैमिली लैके टब्बर ते करियाने ला गया, कहंदा हाजी साहब अल्लाह होर दे हज ते चले हो यार, आ मेरे वाला भी खाता थोड़ा जिहा रहिंदा दे जो, कहंदा मर चले असीं वापस नहीं आउणा, नस चले हैं दे छड़ांगे। वापस में लेके आया तो बस लेके गया था, वापस आया तो बस को उतर देना सीधे दुकान ओनू गले मिले खाता कट। वो बड़ा खुश के सुनिया सी कि हज करके बंदा बदल जाता है। जांदिया मैं पूछा सी कि मैनू कौड़े बोले सी, आउंदिया ही वाकई यार इन्हां दे दिल च किड्डा ख्याल आया, खाता कट के जाई साहब जाओ रेस्ट करो, आराम हो करो, फ्रेश करके आ जाए जे भज नहीं चलिया। इत्थे आ गए हुण अगे भी टुर पू खाता हो जाऊ। और कहण लगे खाता कट, खाता कढिया, कहंदे किथे मेरा नाम आ, कहंदा मेरे नाम दे मुੱਢ हाजी लिख दे, मेरे नाम दे मुੱਢ हाजी लिख दे। हज भी कीती जांदे हो ते लहू पीती जांदे हो। दिलां दे फट पसीने भी टोपियां सीती जांदे। मैं टोपी का रेट पूछण गया, कहंदा जी 22,000 रुपए। 22,000 ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਸ਼ੀਦਾਕਾਰੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ। ओए दिलां दे फट पसीते ना टोपियां सीती जांदे, नफ्सां ते छुरी ते फेरी ना दुंबे कीती जांदे। ओए फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीति जांदे हो। अब्बे ने दवाई मांगी है ते अब्बा मैं ही कल्ला रह गया, बाकी मर गई। ते बाहर निकलिया मिस कॉल आई ते जाके कॉल करके पूछदा जी कीता याद कीता जे आ कोई 20 दा बैलेंस ते करा। हां है मैं एडा नहीं मर गया कि 20 रुपए ले आउण दिया ही 500 दा। फर्ज भुलाई बैठे हो, जहां मां बाप को दवा देनी थी, ख्याल रखना था, जिम्मेदारी थी, उसे जेब खाली मैं वेला मसीते देन लिया रोला। ते मुसलमान की हालत की है, फर्ज भुलाई बैठे हो तो नफला नीति जाते हो जी ब्याह नहीं होना। अब्बा जे मेरे बारे तो खुसरे ना नचाए ते फलानी पार्टी दी कुड़ियां ना नचियां, मैं नहीं हूं फिर ब्याह ते जाना, फिर अपे जंग लैके टुर जाई। ते फिर माशाअल्लाह जेड़ी रात नूं धमालां पैंदियां, दादे परदादे चाचे बुढ़े बाबे ताए मामे फिर छोटे छोटे बच्चे बह के वेंदे ने कि साडा अब्बा किथे है, ते चाचा की करदा है ते मामा की करदा है। ते कल नूं कहना साडा मुंडा बिगड़ गया है। ये बिगड़ा नहीं है, बिगाड़ा गया है, इसे कुछ दिखाया गया है, फर्ज बुलाए गए हैं, गैर जरूरी चीजों को मुसलमान ने जरूरी बनाया है। मेहंदी कटनी कट दियो, किसी ने रोकिया सी। जिथे भी विआह होवे ना
ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਜੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਟੁਰੇ ਫਿਰਨ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਿੰਦੀ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਘੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਨਿਖਰੇ ਨਿਖਰੇ ਰੰਗ, ਖਿਲੇ ਖਿਲੇ ਹਿਲਾ ਦੇ ਰੰਗ, ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਰੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਕਰੋ ਮਹਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਪੈਰ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਦੀ, बतौरे दवा लगाओ, इलाज लगाओ। जरूरी है कि इंडिया को सामने रख के, काफिर को सामने रख के, गैर को सामने रख के फिदा करता रहा दिल को हसीनों की अदाओं पर, मगर देखी ना इस आईने में अपनी अदा। आज का मुसलमान है बुढ़ी दी साड़ी संभाल के रखी दुआरी ते सोने दी दाढ़ी नु गटर च रोल के आण के ते फिर कहंदा हुण मैं पप्पू लगन दिया ये बंद। ये मुसलमान जिनको देख के शर्माए यहूद। इसलिए बाबा जी ने कहा सी नफसा ते चोरी तो फेरी ना तुम भी कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीति जांदे हो, खा खा माल यतीमा दा पज पज मसीती जांदे हो। कुछ सानू भी दसो लाला जी बाकी की कीती जांदे हो। मेरा कबीर टक्कर गया, कहता फुल दा खाना हराम है। मैं क्या सोने हराम ते नहीं है, बकरा कीता, बकरा भी कदी हराम होया, चतरा कीता वो भी कदी हराम होया, हलाल है। फिर मैं क्या ये हलाल हराम का चक्कर नहीं, डायरेक्ट आग पई है। मैं तेनू कबाब बना के देना, उत्ते कोला रखना, कोला मुंह च पाएगा, कहंदा वो क्यों पाऊं? मैं क्या अल्लाह कहन दिया इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। आज का मुसलमान मस्जिद में ऐलान करता है, फौतगी पे ऐलान करता है, कब्र पे ऐलान करता है, बबांगे गोल करता है, हजरात कल इतने बजे कुल शरीफ का खत्म होगा, शिरकत फरमा के सवाबे दारैन हासिल करें। ए वे आज का मुसलमान। तो मैं माजी च टुर गया तो मैं अपने वीरिया को कहा यार एक काम ते करो, लड़ाइयां सारियां मुकाइए, तारीफ की कोई बुक ले आओ, हदीस की कोई किताब ले आओ, तफसीर की कोई किताब ले आओ, दुनिया जहान की सही सनद नाल एक वाकया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी च 8 आले बैत दे अफराद बहुत होए। सैयदा खदीजा आपकी जिंदगी में बीवी, सैयदा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा आपकी जिंदगी में आपकी बीवी, आपके 3 बेटे जनाब कासिम, जनाब अब्दुल्ला, जनाब इब्राहिम, आपकी 3 बेटियां सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा रुकैया, 8 लोग फौत हुए। सबसे ज्यादा सवाब की जरूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क़याम करते गरम पड़ जाते और महबूब फिर कहते अफला अकून अब्दन शकूरा। इतने सवाब की लोड़ है असी कि नहीं सोने नु। बाकी मैनियो भी छड़ ते वैलियो भी छड़ो, जो कहेगा मैं कर दांगा। एक ऐलान ते विखा दे सोने दे मुंह चो अरबी ते जुबान च किसे लबो लहजे च आपने ये आख्या होवे कि हजरात जरूरी ऐलान सुनो, मेरे घर वाले फौत हो गए ने, मेरा बेटा मेरी बेटी फौत हो गए ने, ते कल इन्ने बजे मेरी मस्जिद नबी च कुल दा खत्म होएगा ते शिरकत फरमा के सवाबे दा रहना हासिल करो। ऐलान तू विखा दे, सारी जिंदगी कुल मैं पढ़ूं, क्योंकि मैं जिंदगी च अपनी पढ़ाई दा मुੱਢ कुल्लां तो बनिया सी। मैं तीनों दिन पहले दिन पढ़न गया ना, दादकियां च पा दिता, देवबंदी सन, उस्ताद नज़ीर जी सी, उन्होंने जाते मेरे बाकियां ने भी बोरी रखी, मेरे भी मोढे ते बोरी रख दी एडी चिट्टे कपड़े च। उत्थे गए एक जगह विछा लिया, गिटकां सन खजूरां दियां, बह गए ढेर ला ले, सारे जाने पढ़ी जान, तो मैं बैठा नवां जू गया सी। वो जेड़े चौधरी दी मां फौत होई सी, वो वेख के उस्ताद जी नूं ते इशारा करके कहंदे ए तुहाडा चूहर पढ़दा कहीं बैठा जी, मैं आए वे वंगार ते कहना है सराकी सी। उठ के मेरे को आए तो कहने लगे ओए तू पढ़दा नहीं भी, ओए पढ़दा नहीं भी। मैं कहा उस्ताद जी मैं ना आया पहले नहीं आया, मेरे को पढ़ना नहीं आंदा, क्या पढ़ा, मेरे को क्या पता क्या पढ़ने। वो के ना मुरादा पढ़ना नहीं आंदा, लोटे दा बेटा। मैंने अपने ननियाल में, बरेलवी हैं सारे आज भी, आंख खोलिए ये मंजर देखे हैं, लेकिन बात दलील की है, अपील तेरे सीने में। आज का मुसलमान दलील से ही तो भागा है, इसीलिए तो इन चक्रों में पड़ा है। दलील सही ले लिया, तेरे मन को जमीर को अपील ना करे तो मुझे कहना। एक हवाला पूरी जिंदगी खत्म ना पड़ा तो मैनू कहना, तो जे ना लगे उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में खुदा की। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु